بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پہلا کام ان جنرلی عمومی نیکیوں کے بعد ملک کو چلانے میں، اپنی حکومت میں جو کرنا ہے، ان میں سے ایک کام پہلا یہاں بتاتے ہیں کہ کتب علیکم القصاص، فرض کیا گیا ہے تم پہ بدلے کا لینا. کتبہ کا جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب ضروری قرار دیا گیا، فرض کیا گیا. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن میں جہاں بھی کتبہ کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کام فرض ہے، ضروری ہے، کرنا ہے، اسے کوئی آپشنل نہیں. کتب علیکم القصاص، اللہ نے بدلہ لینا برابری کی بنیاد پر. قصہ اصل میں کہتے ہیں پاؤں کی جو چاپ ہوتی ہے نا، اس آدمی جب چلتا ہے تو اس کے چلنے کو، اور پھر جب لوٹتا ہے اپنے پاؤں کے نشانات دیکھ کے، مثلا ایک آدمی گزرا اور پھر اسے راستہ یاد نہیں رہا کہ اس جنگل میں کون سا راستہ تھا، پھر اپنے ہی نشانات کو دیکھ کے واپس آتا ہے نا، یہ ہے قصہ، لوٹنا، واپس آنا. تو قصاص کو قصاص اس لیے کہا گیا کہ جو فعل اس نے دوسرے کے متعلق کیا تھا وہی فعل اس پہ بھی واپس آ گیا. اس نے قتل کیا تھا، وہی قتل اس پہ لوٹ آیا. کتب علیکم القصاص فی القتل، اللہ نے ضروری قرار دیا ہے قصاص کا لینا، بدلے کا لینا قتل کے معاملے میں. الحر بالحر، اور آزاد آدمی کو قتل کیا جائے گا آزاد کے مقابلے میں. والعبد بالعبد، اور غلام کو قتل کیا جائے گا غلام کے مقابلے میں. والانثى بالانثى، اور عورت کو عورت کے مقابلے میں قتل کیا جائے گا. یہ ہے قانون قصاص کا. تفصیلات تو اس کی فقہ کی کتابوں میں ہیں، وہ تو یہاں بیان ہو بھی نہیں سکتی. بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ یہودیوں کے ہاں قصاص کے علاوہ کوئی چیز تھی ہی نہیں، قتل ہی تھا. اور عیسائیوں کے ہاں کوئی قانون ہی نہیں تھا، معافی تھی. اب جب اسلام آیا، جس نے آخر تک رہنا تھا، دنیا کے رہتے تک اللہ کا حقیقی دین، اس نے دونوں چیزوں کو جمع کر دیا. بتلایا کہ اگر قتل ہو جائے تو اس کے عوض میں قتل بھی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ تم پیسے لے کے اس قاتل کو معاف کر سکتے ہو، اس کا نام ہے دیت. تو ارشاد ہوا اسی لیے کہ دیکھو قتل کے معاملے میں ایسے عرب جو تھے ایک دوسرے کو جو قتل کرتے تھے تو اس میں وہ برابری کی بنیاد نہیں رکھتے تھے. مثلا ایک قبیلے کا سردار کسی نے مار دیا تو وہ کہتے تھے ہمارا سردار مارا گیا ہے، یہ 1000 آدمیوں کے برابر تھا، تو تمہارے قبیلے میں سے 1000 مارے جائیں پھر یہ سردار کا خون پورا ہوتا ہے. 100 کے برابر تھا، جتنی وہ چاہتے تھے پھر لگا لیتے تھے. اللہ نے بتایا ہے کہ دیکھو یہ بات نہیں ہے، انسانی جان اور زندگی سب کی برابر ہے. حتیٰ کہ حنفی فقہا اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ غیر مسلم آدمی جو اسلامک سٹیٹ میں رہتا ہو، جس کی ذمہ داری حکومت نے لی ہو، اگر اس کا قاتل مسلمان ہے تو مسلمان کو بھی اس کے عوض میں قتل کیا جائے گا. مثلا کوئی ہندو ہے، عیسائی ہے اور سعودیہ میں رہتا ہے یا ایسی سٹیٹ میں جو مسلمانوں کی ہے، اور وہاں پہ کسی مسلمان نے غیر مسلم کو قتل کر دیا، تو ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان اس کے خون کے عوض میں قتل کیا جائے گا، کیونکہ قصاص کی بنیاد برابری ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آزاد کے عوض میں آزاد اور غلام کے عوض میں غلام، یہ اس خاص وجہ سے فرمایا ہے کہ وہاں ایسا قانون تھا، وگرنہ آزاد کے عوض میں غلام کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے، اور عورت کے عوض میں مرد کو، اور مرد کے عورت میں عوض کو یہ بھی قتل کیا جائے گا. عورت ہے
اور اس نے آدمی کو مار دیا، اس عورت کو قتل کیا جائے، اور مرد ہے اس نے عورت کو مار دیا تو اس مرد کو قتل کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ خون جو ہے وہ برابری کی بنیاد پہ نہیں، خون برابر ہے سب کا، حتیٰ کہ کافر کا خون مسلمان سے قتل کر دے اسلامی ریاست میں وہاں بھی برابر ہے، اس کو مارا جائے گا۔ اس کے عوض میں ایک صورت کافروں کی مستثنا ہے اور وہ ہے جنگ، حربی کافر۔ ہمیشہ دو کافروں میں فرق کرتے رہنا، ایک حربی کافر ہیں وہ جو لڑائی کے لیے اترے ہیں میدان جنگ میں، ان کا حکم بالکل مختلف ہے، وہ تو اترے ہی اس لیے کہ تمہیں مارے، پھر تم مارو یا وہ مارے، پھر تو جس کا ہاتھ چل جائے، جس کا غلبہ ہو جائے۔ اور ایک کافر وہ ہیں جو امن سے رہتے ہیں، حربی نہیں، لڑائی والے نہیں۔ ہمارے زمانے میں کافروں کی بالعموم حکومتیں جو ہیں یورپ میں خاص طور پہ، یہ حربی کافر نہیں ہیں، لڑنے والی نہیں۔ پبلک کو کیا پڑی ہے کہ کسی مسلمان سے اٹھ کے ایسے ہی لڑنے لگے، قتل کرنے لگے؟ تو اس لیے ان کا حکم مختلف ہے، حربی کافر کا حکم مختلف ہے۔ ان دو کو آپس میں جب گڑبڑ کر دیتے ہیں نا لوگ، پھر وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کافروں کے متعلق کہا انہیں مارو، تو بھئی کن کافروں کے متعلق؟ جو امن و اطمینان سے رہ رہے ہیں، اللہ نے ان کے متعلق تو نہیں کہا۔ اللہ نے تو کہا ان کے متعلق جو حربی کافر، جو میدان جنگ میں تمہارے سامنے آ گئے ہیں، اب تو مارنا ہی ہے، یا وہ مار لیں یا تم مار۔ ذمی کافر جن کی ذمہ داری لی ہے، اسلامک اسٹیٹ نے ویزا دے دیا کہ تم ہمارے ملک میں آ سکتے ہو، مسلمان حکومت رسپانسبل ہے، ذمہ دار ہے اس آدمی کے تحفظ کی، اس کے جان کی، مال کی۔ پاکستان ایمبیسی ہندوؤں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو ویزا دیتی ہے کہ تم ہمارے ملک میں چلے جاؤ، یہ ذمہ داری ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے اس لیے کہ یہ کافر ہیں، وہ ان کا خون بڑا شدید ہے۔ حدیث میں آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ذمی کافر کو مارا، قیامت میں اس کا وکیل بن جاؤں گا۔ یہ تو مقدمہ جب چلے گا نا کسی پہ کہ تم نے ایک ہندو کو کیوں مار دیا تھا، پاکستان میں، سعودیہ میں سکھ آ گیا، ہندو آ گئے، عیسائی آ گئے، حکومت نے انہیں ویزا دیا کہ تمہاری ذمہ داری میں ہو، تو اب مسلمانوں نے مار دیا اسے، خدا کیا جواب دیں گے کہ تم نے کیوں مار دیا؟ یہ حربی کافر تھوڑا ہی ہے۔ اسی وجہ سے پہلے تو اچھلتے رہے بہت ساری دنیا میں کہ امریکہ والے جتنے قتل کرو، جہاں بھی امریکن تمہیں کوئی مل جائے مار دو اسے، یہی ہوتے رہے نا فتوے۔ اور جب حکومت اپنی بنانے کی باری آئی تو پھر کہنے لگے کہ جیو اور جینے دو کی پالیسی پہ عمل کرتے ہیں۔ اسی لیے جن لوگوں میں اعتدال تھا انہوں نے اس وقت بھی کہا کہ صاحب آخر امریکن ہر باشندے کو مارنا یہ کس طرح ثابت ہے، کیونکہ وہ حربی کافر نہیں، لڑنے کے لیے نہیں آیا، پبلک ہے، عام شہری ہے، تو عام شہری کا اس میں کیا تعلق ہے؟ اس وقت انہوں نے کہا عام شہری بھی مارنے ہیں، جہاں کہیں ملے مارو انہیں، اس لیے کہ ہمارے خلاف، اسلام کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے، چلو ہو گیا فتویٰ۔ اب 2 سال بعد جب انتخابات ہوئے اور حکومت بنانے کی باری آئی تو اب وہ فتویٰ بدل گیا۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ اور مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ حج پہ گئے، دونوں اکٹھے، اور دونوں ظاہر ہے اپنے اپنے فیلڈ کے ماسٹر تھے، چوٹی کے لوگ تھے۔ تو حضرت کے فتاوی میں لکھا ہے کفایت المفتی میں، دونوں کی بحث ہوئی، اور شپ میں گئے تھے نا، تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ کافر محض اپنے کفر کی بنیاد پر اس کا خون جائز ہے یا نہیں۔ یہ دونوں فاضل حضرات تھے، بحث کرتے رہے، خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ کافر اگر محض اپنی کفر کی وجہ سے قابل قتل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کافروں کو حجاز مقدس میں قتل کیوں نہیں کروا دیا؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ کافر، یہودی، عیسائی مشترک معاشرے ہی رہے ہیں نا۔ اگر محض کفر کی وجہ کا قتل کی وجہ محض کفر ہے تو پھر تو سب کو قتل کرا دینا چاہیے تھا، ایسے نہیں ہوا۔ قتل کی وجوہ اور ہیں، وہ حرب ہے، جنگ ہے، دھوکہ ہے، قصاص ہے کہ کسی کافر نے کسی مسلمان کو وہ اور چیزیں، لیکن محض کفر اس کی علت نہیں ہے کہ کافر کا خون بہا دیا جائے۔ اس لیے حنفی فقہا نے یہ جو لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے مطابق لکھا ہے
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ بھی یہی تھا کہ اگر کافر کو مسلمان قتل کر دے گا، ذمہ ہو، جس کا ذمہ داری جس کی اسٹیٹ نے لی ہوئی ہے، تو مسلمان کو اس کے عوض میں قتل کیا جائے گا۔ یہ وہ قوانین ہیں جس کی تعلیم نہیں ہے نا، تو نتیجہ یہ کہ انگریزوں کے سامنے، ان کے سامنے کسی کے بھی ہماری پکچر کلیئر نہیں۔ وہ کہتے ہیں تم تو ہمیں مارتے ہی ہو، تم تو ہمیشہ ہی یہ کہتے ہو کہ ہمیں مار دو گے۔ انہیں سمجھانا چاہیے ایسی بات نہیں، تاکہ وہ اسلام کو سمجھیں، اللہ کے دین کو سمجھیں اور مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والانثى بالانثى، اچھا تو اس لیے یہ جو ترتیب ہے نا کہ آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام اور عورت کے بدلے میں عورت ماری جائے گی، یہ اس وجہ سے کہ اس وقت حالات ایسے تھے، اس معاملے میں آیت ایسے نازل ہوئی ہے، وگرنہ کوئی بھی کسی کے عوض میں قتل کیا جائے گا، جو بھی قاتل ہے اس کی گردن اتاری جائے گی۔ قتل خود کیا چیز ہے اس میں بھی فقہا کا اختلاف ہوا ہے، اور قتل میں بہت سی ڈیفینیشنز اس کی گئی ہیں کہ کوئی تیز دھار آلہ لوہے کا لے کے مارنا، بالعموم اس طرف کے ہیں۔ پھر اور بھی اس کی صورتیں آ گئی ہیں کہ گولی سے مارا جائے تو کیا ہے، تیر سے مارا جائے تو کیا ہے، لیکن فقہ کی کتابوں میں سب کچھ ہے۔ فمن عفی لہ، سو جس قاتل کو، یہ ترجمہ مشکل ہے تھوڑا سا، فمن سو جو کوئی، مراد قاتل ہے، قتل کرنے والا، عفی لہ اس کو معافی مل جائے، عفیہ معاف کیا جائے، لہو وہی قاتل، جس قاتل کو معافی مل جائے، من اخیہ اپنے بھائی سے، یعنی جس کو تم نے قتل کیا تھا وہ بھی تمہارا بھائی ہی تھا۔ دیکھا انسانیت کی قدر تو مشترک تھی نا، کیسا مناسب لفظ اللہ نے استعمال فرمایا یہاں پہ۔ اللہ نے کہا جس قاتل کو رعایت مل جائے، معافی مل جائے اپنے بھائی کی طرف سے، مقتول کی طرف سے، یعنی اس کے وارثوں کی طرف سے، شیئن ذرہ برابر کچھ بھی وہ معافی دے دیں، یعنی وہ یہ طے کر لیں کہ اچھا ہم اپنے عزیز کے عوض میں تمہیں قتل تو نہیں کرتے، تم دیت ادا کر دو، پیسے ادا کر دو، یا پیسوں پہ بات آئی تو انہوں نے کہا اچھا تھوڑے پیسے ادا کر دو، زیادہ نہیں تو فاتباع بالمعروف، تو چاہیے کہ قاعدے کے مطابق اس کی پیروی کی جائے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور جو ادائیگی کی جائے گی قاتل کی طرف سے رقم کی وہ نیکی کے ساتھ ہونی چاہیے، جو معاہدہ ہو گیا ہے اس معاہدے کے مطابق بات پوری کرتی جائے۔ دیت کتنی ہونی چاہیے؟ 100 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے۔ پھر وہ 100 اونٹ کس کس درجے کے ہونے چاہیے یہ بھی فقہ کی کتابوں میں ہے کہ 1 اونٹ 20 اونٹ کس سال کے ہوں گے، 20 کس سال کے ہوں گے، اس طرح 4 یا 5 کیٹیگریز کی گئی ہیں۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اس بارے میں بہت زبردست ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دونوں آدمی فریقین مل کے جس چیز پر متفق ہو جائیں وہی دیت۔ عام طور پہ عبادات کے معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پہ عمل ہوتا ہے، کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں زبردست احتیاط تھی عبادت کے معاملے میں، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پہ عمل ہوتا ہے قضاء کے معاملے میں، چونکہ وہ عملاً قاضی رہے ہیں اور فیصلے کرتے رہے ہیں عدالتوں میں، اس لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو قاضی حضرات بہت ترجیح دیتے تھے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اللہ نے فرمایا وہ احسان نیکی کے ساتھ اس کی ادائیگی، ذالک یہ جو ہم حکم دے رہے ہیں، تخفیفن یہ کمی کر رہے ہیں، یہ تخفیف من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے کمی یعنی رعایت ہے۔ اگر اللہ یہ حکم نہ دیتا اور کہتا قتل کے عوض میں قتل ہی ہونا ہے تو پھر تم کیا کر سکتے تھے؟ ہم نے یہ جو کہہ دیا ہے کہ قتل کی بجائے پیسے پہ بھی لین دین پہ بات ہو سکتی ہے، تخفیف من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ تمہیں چھوٹ ہے جو دی جا رہی ہے، ورحمۃ اور اللہ کی رحمت ہے، فمن اعتدی بعد ذالک اور جو کوئی اس کے بعد حد سے بڑھ جائے، قتل بھی کر دے عوض میں اور کہے پیسے بھی دو، ہو سکتا ہے نا کسی چھوٹے آدمی نے بڑے آدمی کو کسی قبیلے کے مار دیا، اب وہ کہتے ہیں ان چھوٹوں سے کہ پیسے بھی دو اور تمہارے اس آدمی کو قتل بھی کریں گے، یہ حد سے بڑی ہوئی صورتیں ہیں۔ فمن اعتدی بعد ذالک اور جو کوئی اس کے بعد حد سے بڑھ جائے فلہ عذاب علیم اس کے لیے المناک عذاب ہے، یعنی قیامت میں اسے دیں گے۔